بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی ہے۔ یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کریں۔ یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے۔ میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین ہے۔ کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا ہمارا جو وطن عزیز پاکستان ہے نا، ہمیں اس سے بڑا پیار ہے، اور میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے وطن میں نا لوگوں کا ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ وہ حقیقتوں پہ نہیں چلتے، سوشل میڈیا کے پراپوگنڈے پہ چلتے ہیں۔ ہر ملک کی خوبی بیان کریں گے اور اپنے ملک کی ہمیشہ خامیاں بیان کریں گے۔ تو دیکھو نا، بنیان مرصوص آیا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ عرب شریف کے لوگوں نے بلا کے کہا کہ اگر کبھی کوئی یہاں وقت آیا تو کیا آپ حضور کا نام لے کے یہاں پہنچ جائیں گے حرمین کی حفاظت کے لیے؟ تو مجھے بتاؤ نا، اگر ہمیں ہماری افواج کو، ہمارے مسلح اداروں کو یہ ڈیوٹی دی گئی تو ہمارا سر فخر سے بلند نہیں ہوا؟ اور آج اگر سفارتی سطح پر اللہ تعالیٰ میرے وطن کا نام بلند کر رہا ہے تو خدا را کبھی خوبیوں کی طرف بھی آیا کرو۔ ساری زندگی دوسروں کی خوبیاں بیان کرنا اور اپنی خامیاں بیان کرنا۔ میں نے دنیا کے چند ملک دیکھے ہیں، آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، مکہ مدینہ تو ہماری جان ہے نا، اس سے زیادہ تو کسی سے پیار کر نہیں سکتے، لیکن باقی دنیا میں سے کہیں سے بھی آ جائیں، جب اپنے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو یوں لگتے ہیں اپنے گھر میں آ گئے، مشکل ساری ختم ہو گئی۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں، یہاں ہمارے آنے والی نسل نے رہنا ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے فضل سے آج کل بڑے ناز میں ہیں کہ اللہ نے میرے وطن کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی نا ناز سے بھی بات کیا کرو، کہو شکر ہے اللہ کا، اللہ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی، کہو کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ رب العالمین، سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت پہلے میں نے کہا تھا، جن کو یاد ہو یہ وطن انشاءاللہ امت کی قیادت کرے گا،
اللہ اس سے کام لے گا، اس لیے کہ یہاں جو حضور سے پیار کرنے کا جذبہ ہے وہ کہیں اور نہیں پایا جاتا، اس لیے طاقتور رہا کریں۔ اگر آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ابھی نورانی بیان اسٹوڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔